کہ بھائی نے ایک مجھے پوسٹ بھیجی تھی اور کہا کہ اس پہ ایک عمل لکھا ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کی زبان بند کرنے کا عمل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایک عمل میں نے دیکھا جو دشمنوں کے لیے تھا، کیا میں اس کو اختیار کر لوں تو یہ ناجائز ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی اور ایسے ایسے فضائل کے ساتھ کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کہیں گے میں تو ولی بنا ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو اس قسم کے وظیفے جو خاص طور پر دشمنوں کی نیت سے آپ پڑھیں گے بہت خطرناک ہوتے ہیں، بعض گرم وظائف ہوتے ہیں، بعض الٹا پڑ جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ گویا کہ اگر آپ مشکل میں آ جائیں، پریشانی ہو تو صبر کریں، جواب نہ دیں، حتی الامکان اپنے آپ کو روکیں اور نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل نکالے گا۔ لیکن یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، صبر ہم سے ہوتا نہیں، نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ وظیفہ مل جائے اسے کریں گے تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، مٹھی میں۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بے نمازی آدمی کوئی وظیفہ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو اس کے حق میں جو ازلی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ وظیفوں سے اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ لیکن وظیفہ اختیار کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی ناجائز نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کتنا بھی میں پڑھ لوں ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت پہ لکھا ہے۔ اور پھر اگر یہ وظیفہ آپ بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ اور بے صبری کے ساتھ اللہ کی ذات سے مایوس ہو کر کہ یار وہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں کچھ کرتا ہوں، اچھا اللہ سے کچھ نہیں ہو رہا معاذ اللہ، اب آپ میدان عمل میں آ گئے اور وہ وظیفے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ مخلوق ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا، اب میں یہ کر لوں گا۔ ہاں اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، قرآن غیر مخلوق ہے۔ ویسے میں دیگر کلمات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں۔